ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن منی وانا من الحسین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اہل بیت کون ہے اس کے بارے کے اندر تفصیلی بات کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت قرآن کی روح سے ازواج مطہرات اور آپ کی دعا کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا گھرانہ جو ہے، علی کا خاندان جو ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہوا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کا بھی سبق دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کروں، جو ان سے بغض رکھے میں ان سے بغض رکھوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ان ترکتم فیکم، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ تو تم کبھی گمراہ نہ ہو، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہو۔ ایک ثقلین اور ایک قرآن، یعنی ثقلین سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں کہ قرآن عمل کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت جو ہیں وہ محبت کے لیے، کہ ان کی محبت، ان کا احترام وہ دل کے اندر ہر وقت رہے، کبھی بھی ان کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان سید ہاشمی قریشی تھے، تو حضرت کی بیٹی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا عقد حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو نرینہ اولاد کے اندر پہلے حسن اور پھر ان کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو نرینہ اولاد میں سے دیا۔ ایک سال کا تقریباً ان کی پیدائش کا فرق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یعنی پیدائش سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام فضل، ان کو خواب آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں گرا۔ جب انہوں نے یہ خواب آپ علیہ السلام کو سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ برا خواب نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر یہ بنی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسین کی ولادت ہوئی، جس کو دودھ پلانے والی ام فضل ہے۔ تو ام فضل کی جتنی اولاد ہے، قاسم بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، یہ سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ تو ام فضل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نواسے پیدا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کا نام رکھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان دی، اور پہلی خوراک جسے گھٹی کہتے ہیں وہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو یعنی دونوں نواسوں سے، دونوں شہزادوں سے محبت کرتے تھے،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عدل و انصاف اور بالکل ہر ایک کے معاملے کے اندر انصاف کرتے تھے، تو محبت کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کی تعلیم دی کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شدت پیاس کی وجہ سے پانی مانگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پانی جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ابا جان کہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے دونوں لاڈلے ہیں، مجھے دونوں سے پیار ہے، لیکن اس چیز کو کہ پہلے جس نے پانی مانگا میں اس کو پانی دوں گا۔ تو محبت کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ بچوں کے ساتھ محبت ہو، لیکن جو ہے ان میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب جو ہے وہ سبط رسول، ریحانۃ النبی، اور ان کے یہ لقب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی وہ 4 شعبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 3 شعبان کو 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، اور والد کا نام علی کرم اللہ وجہہ، والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کے بھائیوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے حسن بن علی، اور پھر ان کے بعد بہن زینب بنت علی، پھر ان کے بعد عمر بن علی، ابو بکر بن علی، اور محمد بن حنفیہ، عثمان بن علی، عباس بن علی، اور ان کا جو عقد ہوا، ان کی جو شادی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب ایران فتح ہوا تو یزدجر کی بیٹی شاہ زنان وہ مال غنیمت کے اندر آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، تو اس سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے شادیاں کی جس میں لیلہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی، رباب بنت امرأ القیس بن عدی، ام اسحاق بن طلحہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں تھیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوئی ان میں علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، جعفر، فاطمہ بنت حسین بن علی، سکینہ بنت حسین، رقیہ بنت حسین، خولہ بنت حسین، صفیہ بنت حسین، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صاحبزادہ ہے جسے امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو شاہ ایران کی بیٹی بنت یزدجر دی تھی، ان سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد چلی۔ حضرت امام زین العابدین بھی ان سے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کوئی بھی قیمتی سامان آتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سامان سے نوازا جاتا، اور جب آپ نے وظائف مقرر کیے صحابہ کرام کے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وظیفہ متعین کیا جو آپ نے بدری صحابہ کا کیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو مشرہ تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ سے کہتے تھے کہ آپ تشریف لایا کریں، ہمارے پاس تھوڑا سا ہمیں خدمت کا موقع دیا کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، دروازے پر دیکھا عمر بن خطاب کے صاحبزادے بھی کھڑے ہیں، تو فوراً پلٹ گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی، کہا ہم نے عرض کی تھی کہ آپ تشریف لایا کریں، ہمیں بھی آپ کی تشریف آوری سے خدمت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں آیا تھا تو دروازے پر جب عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو پھر جو ہے میں نے واپسی کا راستہ لیا کہ جب صاحبزادے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے کہاں اجازت ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ
اپنی شخصیت کو عبداللہ بن عمر کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ نہ کرے اپنی شخصیت کا، کہ عبداللہ بن عمر جو ہے ان کا نانا جو ہے وہ آپ کے نانے سے کوئی میل نہیں رکھتا، اور فرمایا کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کا جو رتبہ ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ جب بھی آئے آپ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت کے آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ اور فرمایا اخیر کے اندر کہ عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی جو ہے آپ کے نانے یعنی آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہیں۔ اور یعنی اتنا ادب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی ان ادوار کے اندر یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ادوار کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کے اندر، اور خود اپنے والد کے ادوار کے اندر، اور پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان تمام ادوار کے اندر جو ان خلفاء کی طرف سے وظائف ملتے تھے ان وظائف کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ روایات بھی نقل کرتے ہیں، اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، لیکن ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کم عمری کے باوجود جو ہے وہ کچھ روایات انہوں نے نقل کی ہیں۔ ایک روایت ہے عن فاطمہ بنت الحسین عن ابیہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للسائل حق وان جاء علی فرس، کہ حسین فاطمہ بنت حسین جو حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے، یعنی جب سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو جو ہے وہ دے دے، یعنی اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت جو ہے عن علی بن الحسین عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ روایت امام زین العابدین جن کا نام جو ہے وہ علی بن حسین ہے، علی بن حسین ہے، انہوں نے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ حضرت حسین اپنے نانا سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کسی آدمی کا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، تو اگرچہ یعنی کم عمری میں تھے لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ روایات جو ہے نقل کی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بہت قیمتی شخصیت تھی، ایک ان کے پاس نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور دوسرا جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کے دل کے اندر بہادری کو شجاعت کو رکھا تھا۔ اسی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا تو یہ دونوں شہزادے جو ہیں حسن و حسین جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے خالو کا پہرا دے رہے تھے، ان کی چوکیداری کر رہے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ اکرام سے اور صحابہ اکرام کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت اور بہت مودت رہی، وہ ساری محبت اور مودت انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر آل رسول، اہل بیت رسول اور آپ علیہ السلام کے نواسے اور آپ کی نواسیاں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بنات ہیں، آپ علیہ السلام کی جتنے داماد ہیں، سب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہو، اور اس دور کے اندر بھی جو سید ہے محبوب علیہ السلام کے خاندان سے ہے، ہمیں اللہ رب العزت ان کی عزت، ان کی تکریم اور ان کی جو ہے وہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھ سکیں۔